السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس اینڈ ڈیٹا مائننگ کے کورس میں جو ہے ہم اسٹارٹ اپ ذرا لیں گے. پہلا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا بیک گراؤنڈ کس وجہ سے ہم اس کو کیوں، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. سمری آف دا کورس: انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ. ڈی نارملائزیشن تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آلریڈی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو اس کو پھر ہم ٹیبلز کو اسی لحاظ سے ڈی نارملائز ہم کریں گے. آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ اولیپ، اس کو پڑھیں گے. ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ اینڈ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ. نیڈ فار اسپیڈ، جس طرح ملٹیپل جو ہے پیرلزم، جوائن اینڈ انڈیکسنگ اینڈ ٹیکنیکس. مطلب یہ ان دس سینس کہ ہم جو ڈیٹا ریٹریول ہے، ہاؤ وی کین ریٹریو دا ڈیٹا کوئکلی فرام دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا مائننگ ہے، پھر ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن اسٹیپس. اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ناؤ وائی دس کورس کی جو امپورٹنس کس لحاظ سے. دا ورلڈ از چینجنگ ایکچولی، چینج آئدر چینج ان آر بی لیفٹ بیہائنڈ. مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکنالوجیز اور انہینس ہو رہی ہے اور ملٹیپل جو چینجز آ رہی ہے ٹیکنالوجیز میں. ایک چیز جس طرح ہم ایک سیل فون کو دیکھتے ہیں، تو یہ اگر آپ دیکھیں 10 سال پہلے یا اگر 15 سال پہلے اس طرح کا یہ ہمارے پاس یہ اسمارٹ فون اویلیبل نہیں تھے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں اور ایڈوانس چیزیں چاہیے. جس طرح ڈیٹا بیس میں بھی اگر اسٹارٹ میں صرف فائل سسٹم ہے، اس کے بعد فردر چینجز ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اس میں فردر انہینسمنٹ ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے. جس طرح کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا فردر لیٹسٹ ورژنز آ رہے ہوتے ہیں. مسنگ دا اپرچونیٹیز آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن ہیو پریونٹڈ اس فرام دا گروئنگ. مطلب اگر ہم کوئی ایسی کوئی پرابلم بیچ میں ارائز ہو، کوئی ایسا سافٹ ویئر ہم بنائیں جو ہمارے کرنٹ ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کر سکے، تو اس لحاظ سے پھر ہم اس میں فردر چینجز کریں گے. جس طرح اگر آپ نارملی اگر سمپل ہم ونڈوز کی ایگزامپل لیں، آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل لیں، تو پہلے ہمارے پاس جو ہے جس طرح ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا، اس کے بعد پھر جو ہے گرافیکل یوزر انٹرفیسز جس طرح ونڈو 95، پھر اس کے بعد 95 از اے سنگل یوزر انوائرمنٹ، پھر اس کے بعد ملٹی یوزر انوائرمنٹ جو ہے او ایس جو ونڈو 98، پھر اس کے بعد اس میں جو پرابلمس تھی اس کو اوورکم کرنے کے لیے فردر لیٹسٹ ورژنز آف دیٹ ونڈوز آ گئی. اب جو ہے کہ اب ہمیں کس لحاظ سے اس میں اب کرنٹلی اگر آپ دیکھیں 98 ونڈو میں کیا کیا پرابلمس تھیں کہ اس میں وی جی اے ساؤنڈ کارڈ انسٹالیشن جو ہے وہ ہمیں پھر بعد میں کرنا ہوتا. تو پھر جو فردر ونڈوز آ گئی اس میں وہ چیزیں نہیں ریکوائرڈ تھی. پھر ٹائم اگر آپ لیٹسٹ آج کل جو یوزر ونڈو 10 اس میں آپ کو ہر ایک چیز اویلیبل ہوتی ہے. مطلب آپ کو وائی فائی الگ سے انسٹال نہیں کرنا ہوگا جو وائرلیس نیٹ ورک کے لیے، وائی فائی کے لیے جو ڈیوائسز کو انسٹال نہیں کرنا ہوتا، اور زیادہ تر انسٹالیشن اس میں پہلے سے ہوئی ہوتی ہے. اس طرح پی ڈی ایف کا ہے تو اس کو بھی ہمارے پاس اس کی انسٹالیشن ہوئی ہوتی ہے ایڈوب ریڈر کی. اب نیڈ اس کی کیا ہے؟ ڈرائنگ اینڈ ڈیٹا اینڈ اسٹارونگ فار انفارمیشن نالج از پاور، انٹیلیجنس از ایبسولوٹ پاور. اب یہ ہے کہ اس کی جو ہے کس وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اب کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہوئی ہوتی کہ ہمیں کس وجہ سے، اگر یہ کوئی ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس ہم کس وجہ سے امپلیمنٹ کریں گے، کس طرح کا اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا چاہیے ہوگا. اگر کوئی اور سافٹ ویئر ہے، ویب اپلیکیشن ہے، تو اس کے لحاظ سے پہلے میں اس کا جو ہے اندازہ ہو کہ ہم نے بنانا کیا ہے. اب اس طرح یہ ایک ڈیٹا بیس کا ہی ایڈوانس وہ ہے کہ اس میں ملٹیپل ڈیٹا بیسز جو ہے انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایک میجر وہ ہے ایک میجر مائنر ماڈیولز کو کمبائن کر کے ایک بڑی جو ہے ایک بڑا سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہوتا ہے اس میں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں
For developing any data warehouse or any database we need some data. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں جو اب کوئی بھی جو ہے ڈیٹا بیس اس کے لیے امپلیمنٹیشن، اس کے لیے اپنی انٹیٹیز چاہیے ہوتی کہ اس لحاظ سے ہم اس کی انٹیٹیز ڈیفائن کرتے ہیں ملٹیپل، اس کے لحاظ سے انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی انٹیٹی کس ٹائپ کی ہے، پھر اس کے لحاظ سے اسپیسیفک ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں اس کے لحاظ سے اس پہ پرائمری کیز لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے پروسیس ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، پھر یہ ملٹیپل انفارمیشن لیڈس ٹو نالج اینڈ انٹیلیجنس. اس طرح کہ اگر ہم نے اس ڈیٹا کو کس طرح یوز کرنا ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے. اگر ہم کوئی ڈیٹا بیس بنا رہے تو اس کے لیے ہمیں جو ملٹیپل بٹنز بنائیں گے تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا انٹر کس فارم میں ہوگا. اب ہم ہر ایک کے لیے اس طرح کوئی ہم پروگرام امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم پروگرام میں جو ہم ان پٹ ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے یہ کمپائلر کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ یوز کر رہے ہیں، ہم فلوٹ یوز کر رہے ہیں، ڈبل یوز کر رہے ہیں، کریکٹر یوز کر رہے ہیں، لانگ ڈیٹا ٹائپ یوز کر رہے ہیں یا اسٹرنگ یوز کر رہے ہیں، کس ٹائپ کا. تو ہم اس در بھی اگر کوئی ٹیبل امپلیمنٹ کریں گے اس ڈیٹا بیسز میں آپ نے کیا ہوگا تو اس لحاظ سے اس کو اسپیسیفک اس لحاظ سے میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں اس طرح ہم پروگرام میں ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹا ٹائپ کے تھرو ہم کسی ویریبل کو، تو ایکچولی وی آر ایلوکیٹنگ سم اسپیسیفک میموری ایریا فار دیٹ ویریبل، تاکہ اس میں یہ سیو. اگر فلوٹ ہے تو اگر فلوٹ کے لیے ہم فلوٹنگ ویلیو کو ہم ایز اے انٹیجر ڈیفائن کریں تو کیا ہوگا، انٹیجر اگر ڈیفائن کریں گے تو وہ فلوٹ کی جو ہے ڈیسیمل پوائنٹ والے کے بعد والی ویلیو پک نہیں کرے گا. تو ان ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اپنے ڈیٹا کو یوز کرنا ہے اور اس لحاظ سے اس کے لیے جو سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہوگا تو ہمارا ڈیٹا اس میں ہم انٹر کیسے کریں گے اور ہمیں ریکوائرڈ ریزلٹ کیسے شو ہوگا. سو ڈیٹا ویئر ہاؤس از این انفارمیشن ڈیلیوری سسٹم. ٹھیک ہے. In data warehouse, enterprise data integrate and transform into information system for decision making. کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کس فارم میں، ہمارے پاس پورا ڈیٹا جو ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں انٹیگریٹ ہو کے ملٹیپل ماڈیولز کو انٹیگریٹ کر کے ملٹیپل اسمال ڈیٹا بیسز کو انٹیگریٹ کر کے اس سے ایک میجر سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں کوئی بینک کا ہے تو سپوز کسی ہم اسپیسیفک بینک کو لیتے ہیں تو اس بینک کے ملٹیپل جو ہے برانچز ہوتے ہیں ملٹیپل سٹیز میں، اس کا پھر ایک اپنا ہیڈ آفس ہوتا ہے. تو سپوز ہم نے لے لیا کوئی پنجاب بینک ہو گیا یا خیبر بینک ہو گیا تو اس کے جو ہے ملٹیپل برانچز ہوں گے ڈفرینٹ سٹیز میں. اب اس سٹیز کے لحاظ سے ہر ایک سٹی میں ملٹیپل برانچز بھی سکتے ہیں، پھر اس کا جو ہے جو اپنا ہیڈ کوارٹر سے اس کا کنیکشن ہوگا، ادھر بھی اپنا ایک ڈیٹا بیس ہے، ہیڈ کوارٹر میں بھی ان کا اپنا ہے. پھر یہ جو سارے بینکس ملٹیپل بینک سے جس طرح دیکھیں پاکستان میں ملٹیپل پنجاب بینک ہو گیا، خیبر بینک، یو بی ایل، اے بی ایل ہو گیا، اس طرح اور جو ہے نیشنل بینک. تو یہ سب بینکس کا پھر جو ہے ہر ایک بینک کے ملٹیپل برانچز ہیں ملٹیپل سٹیز میں، تو وہ ہر ایک سٹی میں جو برانچ ہے اس کے اگینسٹ ایک ڈیٹا بیس ہوگا. پھر یہ سینٹرلائزڈ ایک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے جو اس کا اپنا ہیڈ آفس ہے. پھر جو سارے جس طرح بینکس ہیں تو ہر ایک بینک کا جو ہے سارے بینکس کے جو اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں سارے سب بینکس کے اکاؤنٹس ہیں، اور اگر آپ پھر اسپیسیفک بینک کو لیتے ہیں تو اس اسپیسیفک بینک کے ہیڈ کوارٹر میں سب جتنے بھی ان کے کسٹمرز ہیں ان کا ڈیٹا ہوتا ہے. اب آپ کوئی بھی اپنا جو ہے ٹرانزیکشن کرنا چاہے، آن لائن ٹرانزیکشن کریں گی تو آپ کسی ایپ کے تھرو کر سکتی ہیں، وہ کسی بھی جگہ سے. اے ٹی ایم سے کریں گی سو یو نیڈ این اے ٹی ایم مشین، مگر اگر آپ آن لائن ایپ سے کریں گی تو پھر آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ کا سینٹرلائز ایک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے. اگر اے ٹی ایم سے ہے تو اگر سپوز آپ کا بینک اپنی سٹی میں ہے، لوکل سٹی میں ہے، مگر آپ کسی اور سٹی میں جا کے آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتی ہیں تو اگر آپ اے ٹی ایم کے تھرو کریں گی تو آپ کیونکہ وہ سینٹرلائزڈ سسٹم سے ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہ کنیکٹڈ ہے. مگر اگر آپ کسی چیک کے تھرو وڈرا کریں گی تو پھر آپ اسپیسیفکلی اس کیونکہ وہ مینولی پھر ہو رہا ہے نا، تو اسپیسیفکلی اس بینک میں جائیں گی جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ تھا.
تو اسی پہ جا کے تو یہ تو ایک مینول سسٹم ہے کہ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا موجود ہے تو آپ نے صرف وہاں پہ کرنا ہے. مگر اگر آپ دیکھیں اے ٹی ایم کے تھرو کریں گی تو پھر وہ ایک اپنے جو جہاں سے بھی وہ کنیکٹ اب ڈائریکٹلی وہ ہیڈ کوارٹر ان کا جو اپنا ہیڈ آفس ہے اس سے ہوگا. تو پھر اس میں آپ کی جو ہے آن لائن ٹرانزیکشن, کیونکہ یہ سارے جو ہے اکاؤنٹ آپ کا سپوز ایک سٹی میں ہے, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کراچی میں جا کے کراچی سے آپ ٹرانزیکشن کریے تھرو اے ٹی ایم, تو وہ جو ہے وہ سارا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ بھی ایک بیک پہ ایک پورا جو ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹڈ ہوا ہے, جو کہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. اسمال جو ہر ایک بینک کے ہر ایک برانچ پہ جو ہے جو اس کا ڈیٹا بیس ہے, تو اگلے جو ہے جتنے بھی بینکس ہیں اس کے اپنے جو برانچز آپس میں انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ جب سارے بینکس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سینٹرلائز ایک بینک میں اس کا جو ہے اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ آپس میں جو انٹر کنیکٹڈ سب بینک, جس طرح اگر کوئی بھی بینک ہے اس کا جو ہے اسٹیٹ بینک میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے بینک پہ کوئی بگ ڈیٹا بیس ہے, کوئی ایک ہیوی ریپوزیٹری ہے جس میں اتنے جو ہے لوگوں کا ڈیٹا سیو ہوا ہوتا ہے. So a data warehouse is the complete repository of the data. ٹھیک ہے, take all the data that you already have in the organization, clean and transform it, and then provide useful strategic information. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سارا جو ہے ڈیٹا ایک سینٹرلائزڈ اس کا جو ہے ایک کمپلیٹ ریپوزیٹری ہے, جس میں آپ کا جو ہے فیوچر جو پاسٹ ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہوتی, جس طرح اگر آپ بینک اسٹیٹمنٹ ایک منتھ کا نکالتی ہیں تو ایک منتھ میں آپ نے جتنی ٹرانزیکشنز کی, کتنا آپ کا جو ہے کریڈٹ ہوا ہے, آپ کا اکاؤنٹ کتنا ڈیبٹ ہوا ہے, وہ آپ ٹرانزیکشن کی اس میں جو ہے پاسٹ کا سارا ڈیٹا بھی اویلیبل ود ڈیٹ اینڈ ٹائم. ٹھیک ہے, تو ریپوزیٹری اس طرح کہ اس میں پوری جو انفارمیشن ہے, کتنی منی وڈرا ہوئی ہے, کس ٹائم پہ ہوئی ہے, کس ڈیٹ کو ہوئی ہے, اور کتنی منی وڈرا ہوئی ہے, کس جگہ سے ہوئی ہے, کس بینک سے ہوئی ہے, کس برانچ سے ہوئی ہے, یا اے ٹی ایم کے تھرو ہوئی ہے تو پھر تو ڈفرینٹ وے سے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری اس میں انفارمیشن گیون ہوتی ہے, جو ہے سیو ہوتی ہے. اب ہے وائی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. اب اس کی جو ہے دا ورلڈ از ایکچولی چینج, جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی آپ کو. ٹھیک ہے, کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں فردر اس میں جو ہے انہینسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس اگر ایک ہے, جس طرح پہلے اگر یہ ڈیٹا بیس کا کانسیپٹ نہیں تھا پاسٹ میں, ٹھیک ہے, تو ایک فائل سسٹم تھا. پھر فائل سسٹم کے بعد ہے اگلے جو ہے ٹریڈیشنل فائل سسٹم, جو آپ لوگوں نے پورا ہسٹری آف ڈیٹا بیسز میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہوگا. تو جس طرح اگر کرنٹلی اگر ایک سسٹم ہمارے پاس موجود ہے تو پاسٹ میں اس حالت میں نہیں تھا, مطلب اس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں چینجز آ رہی تھیں. اور ابھی جو فردر فیوچر میں اگر آپ دیکھیں جو کرنٹ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, کیا پتہ فیوچر میں اس سے اور ایڈوانس ہو جائیں, ہم کس طرح اس کو مطلب وہ ہمارے جو ہے جس طرح ایک چیز ہم تھرو اے ٹی ایم اپنا اکاؤنٹ وہ کرتے ہیں, اس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, اپنے وڈرا کرتے ہیں منی, یا تھرو ایپ کرتے ہیں, تو فیوچر میں ایسی کیا پتہ اس طرح پاسبلٹی ہو جائے جس سے فردر ایڈوانسمنٹ آ جائے, جس سے ہمیں اور زیادہ جو ہے فیسلٹی پرووائڈ ہو جائے جو کرنٹلی ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو جو بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس سسٹم میں پراپر چینجز بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے فردر ورژنز آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی بھی سافٹ ویئر آپ دیکھیں, جس طرح ایم ایس آفس کی جو ہے اب آفس 16 یوز کر رہی ہیں, تو اگر 10 کو دیکھیں, یہ 7 کو دیکھیں, آفس 7 آفس 13 کو دیکھیں, تو جتنے پاسٹ کے ہیں اس سب کو کرنٹلی سے ذرا کمپیئر کریں گے تو اس میں جو کرنٹ اویلیبل جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ورژنس. تو جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ 1960s میں اپ ٹو 60 ماسٹر فائل اینڈ رپورٹ, یہ کس وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے, فائل سسٹم تھا ہمارے پاس. پھر ہے 1965 میں لاٹس آف ماسٹر فائل کے جو ہے
کس وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہونا یا فائل سسٹم تھا، ہمارے پاس ایک پراپر ڈیٹا بیس اویلیبل ہمارے پاس نہیں تھا. اب ڈیٹا بیس کے جو ہے کوالٹیز کیا ہے آلریڈی آپ لوگوں نے پریویس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ اس میں کیا کیا ڈیٹا بیس کی جو ہے امپورٹنس کس لحاظ سے، اس کی ڈیٹا ریٹریول کے لحاظ سے، ڈیٹا انٹری کے لحاظ سے، ڈیٹا ہم کوئی بھی چینجز کر رہے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لحاظ سے جو ہے فردر جو پچھلے ہمارے پاس سسٹم تھے اس میں جو ڈرا بیکس تھے اس کو ریموو کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہے آن لائن ہائی پرفارمنس ٹرانزیکشن پروسیسنگ. اب جو ڈیٹا بیس ہے تو کرنٹلی کسی سسٹم پہ کسی جگہ پہ ایک ڈیسک ٹاپ اے پی کہہ سکتے ہیں جو کہ آپس میں کسی دوسرے سسٹم سے انٹر کنیکٹڈ نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے آن لائن ہائی پرفارمنس ٹرانزیکشن کے اب یہ ہے ملٹیپل جو ہے سسٹمز آپس میں انٹر کنیکٹڈ، کہ اگر ہے جس طرح 1970s میں تو یہ ایک سینٹرلائز ایک سسٹم میں تھا اور سسٹم سے کنیکشن کی پاسبلٹی نہیں تھی. پھر اگر نیکسٹ آ گئے تو آن لائن ہائی پرفارمنس ٹرانزیکشن پروسیسنگ میں ملٹیپل سسٹم آپس میں انٹر کنیکٹڈ، کہ اگر ایک سسٹم میں جس طرح میں نے آپ کو اب تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کے آپس میں جتنے بھی سارے اس کے جو ہے برانچز، اگر ہم بینک کو نارملی میں لے لیتی ہوں تو اگر دیکھیے تو اس میں آپس میں جو انٹر کنیکٹڈ ہے تو کوئی بھی ٹرانزیکشن ایک بینک میں ہوئی، ایک جگہ سے ہوئی ہے تو آپ کا پورا جو اکاؤنٹ ہے وہ وہ سارا جو آپ کا انفارمیشن ہے وہ ہیڈ آفس تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے آپ کی جو آن لائن ہائی پرفارمنس ٹرانزیکشن پروسیسنگ اس 1970s میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد فردر ریکوائرمنٹ کے مطابق چینجز ہوتی رہی ہیں، اور جس طرح کرنٹلی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے جو اس سسٹم سے زیادہ ایڈوانس ہے ہمارے پاس. پھر ہمارے پاس PC 1980s میں PCs اینڈ 4th جنریشن ٹیکنالوجی یہ انٹروڈیوس ہو گئی، پرسنل جو ہے کمپیوٹرز انٹروڈیوس ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے ایکسٹریکٹ پروگرام ایکسٹریکٹ پروسیسنگ دا لیجنسی سسٹم ویب. اب ویب جو ہے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا ہے جو ہے 90s میں، کہ ویب کا جو کانسیپٹ ہے آپس میں جو ہے ملٹیپل سسٹمز جو انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، انٹرنیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے، کہ اب تو ایک پورا ویب ہے آپس میں جو ہے بہت سے ورک اسٹیشنس ہیں، مطلب جو ہمارا موبائل فون ہو گیا، لیپ ٹاپ جو بھی ہے آپس میں انٹر دے آل آر دا ورک اسٹیشن، سارے جو ہے ایک ہی سینٹرلائزڈ ویب سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم کسی وے سے بھی اس کو اب ویب اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ ویب میں آپ دیکھتے ہیں اسپائڈر جو ہے وہ آل سائڈ سے وہ اپنے جو ہے نیٹ کے اس سے کنیکٹڈ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ویب میں اگر آپ کا موبائل فون ہے تو آپ کا جو ہے کہیں سے بھی آپ کا کسی بھی سائٹ پہ آپ انٹریکٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ تھرو ای میل کرنا چاہتی ہیں، کانٹیکٹ تھرو میسیجنگ کرنا چاہتی ہیں، تھرو ادر وے اینی میسنجر، تو اس طرح تو اس میں بھی یہ تھرو دس کمیونیکیشن اس وجہ سے پاسبل ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی سینٹرلائز سسٹم ہے تو آپس میں اس کے جو ملٹیپل ورک اسٹیشنس تھے، ملٹیپل جو اس کے ماڈیولز تھے، اسمال ماڈیولز کنیکٹڈ ہیں آپس ایک دوسرے سے، تو اس میں آپس میں جو چینجز ہو رہی ہے ایک سسٹم میں چینج تو پورے اس کی جو ہے اگلی ٹرانزیکشن جتنی بھی ہوئی ہے تو اس میں اگلے سسٹم میں اس کی انفارمیشن جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گی. اس طرح اگر آپ کا لوکل کوئی ریکارڈ ہے تو اگر آپ کو جس طرح ابھی تو زیادہ ایڈوانس اور زیادہ اس وجہ سے ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، مگر اگر پچھلے جس طرح اس ٹائم میں دیکھو تو آن لائن جو ہے ایک چیز جو کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سسٹم سے کنیکٹڈ ہے، تو اگر ایک میں چینجز ہے تو دوسرے میں اس کو تھرو ویب اس طرح کوئی پراپر وے آف کمیونیکیشن اس میں جو ہے چینجز ہم کر سکتے ہیں، اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ اور چینج کرنا، اس کو سرچ کرنا، اس طرح وہ پاسبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مگر جو کرنٹلی ہمارے پاس اویلیبل سسٹم جو ہے تو اس میں ہم جس طرح میں نے اگر کوئی اور سسٹم دیکھا ملٹیپل جو ہے اور ڈیٹا ویئر ہاؤسز جس طرح اور میجر ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں، تو اگر کسی ایک جگہ پہ اب کسی کے ڈیٹا میں چینجز ہو گئی ہے تو اس کے اگلے جو آپس میں جو سینٹرلائز سسٹم ہے، یا اگر آپ دیکھیں کسی بھی اس میں جائیں کسی برانڈ میں جا کے آپ شاپنگ کرتی ہیں تو اس میں اگر آپ کا جو ہے ایک اسلام آباد کے فلاں برانڈ سے اتنی شاپنگ ہو گئی ہے اور اس کے ملٹیپل فرنچائزز جو ہیں وہ اور جو ہے بگ سٹیز میں ہے، لاہور، کراچی، پشاور اور جگہوں میں ہیں،
تو اگر یہاں پہ اگر فلاں چیز کی کوئی میں نے کسی برانڈ سے کوئی شوز لے لیا تو وہاں پہ اس آئٹم نمبر سے اتنی شاپنگ ہوئی، اس برانڈ سے مطلب وہ کرنٹلی کوئی بھی برانڈ ہے اتنی جو ہے ہوئی ہے، اتنی جو ہے اس آئٹمس کی سیلنگ ہوئی ہے، اگر وہ کس پرائس پہ ہے، آیا وہ سیل پرائس پہ ہوئی ہے، آیا وہ جو ڈسکاؤنٹ پرائس جو ہوتا ہے یا وہ جو ایکچوئل جو پرائز ہوتا ہے اس سے، تو وہ سارا اس کا سسٹم کو جو ان کا مین جو ہیڈ آفس ہوتا ہے اس تک ساری انفارمیشن، کیونکہ آپ کو ایک سینٹرلائز ایک سلپ جنریٹ ہوتی ہے. کچھ تو ہوتے ہیں ان کے اپنے فرنچائزز نہیں ہوتے، ایک ہی جگہ ایک ہی وہ ان کا جو ہے سپوز ایک مال ہے تو اس کے فردر برانچز نہیں ہوتے، مگر جس کے برانچز ہے تو آگے اس کی جو ہے پوری انفارمیشن ایک سینٹرلائز سسٹم کو جا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کمیونیکیشن بٹوین دا ملٹیپل ماڈیول زیادہ ایزی ہے کہ کسی ایک سسٹم میں کسی ایک جگہ پہ کسی ایک لوکیشن پہ کسی بھی چیز میں چینجز ہو گئی، کوئی کسی اکاؤنٹ میں، اگر میں نے اس طرح بات کی کسی برانڈ کی تو اسی برانڈ سے کوئی شاپنگ ہوئی ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ اتنا جو ہے اتنی جو ہے ایکسیڈ ہو گئے، مطلب اتنی شاپنگ کی سپوز 10,000 کی شاپنگ ہوئی ہے تو اتنے پرچیزنگ ہوئی ہے اس برانڈ سے. تو اگر آیا آپ کا بینک کا اکاؤنٹ ہے تو بینک میں اگر آپ نے وڈرا کیا یا ڈپازٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ کا سارا وہ آن لائن اس کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ کا جہاں سے بھی آپ ایکسیس کرو گے، سپوز آپ کا اکاؤنٹ پشاور میں ہے، آپ اسلام آباد سے ایکسیس کر رہی ہیں تو وہ آپ کو وہی ڈیٹا آپ کو دکھائے گا جتنا آپ کے کرنٹلی آپ کا ریکارڈ ہے، آپ کا جتنا جو ہے اکاؤنٹ میں جتنی بھی کریڈٹ پڑا ہے، جتنی بھی اماؤنٹ پڑی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اس سے کافی زیادہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی فردر ٹاپکس.